اچھا یہ لیاقت طور صاحب یہ بتائیں کہ اب عرب ممالک کیا کریں گے؟ عرب ممالک کے لیے تو سب سے بڑا خطرہ ہے، وہ آگے تو کوئی بھی نشانہ بن سکتا ہے اسرائیل کا۔ عرب ممالک نے آپ کہیں کہ خود مختاری اور دولت میں سے دولت کو چن لیا تھا، لہذا وہ تو اسرائیل کو کچھ نہیں کہتے۔ اب وہ زمانے گزر گئے جب مصر نے، شام نے اور اردن نے مل کے اسرائیل کے خلاف جنگ کی تھی۔ اس میں اس زمانے میں قطر کا ایک بریگیڈ بھی گیا تھا 73 وار میں اور 67 وار میں بھی، لیکن اب تو کوئی ایسی وہ اسرائیل کے خلاف فوجی اقدام اٹھانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ وہ صرف اپنے تک آپ کہہ لیں محدود ہیں، اپنے دفاع تک محدود ہیں، اور تابع دار بھی ہیں ان کے جو اسرائیل کے مربی ہیں۔ تو یہ ایک افسوسناک صورتحال ہے مسلمانوں کے لیے، اور یہ لیسن ہے مسلمانوں کے لیے، سبق ہے کہ اپنا اتحاد قائم رکھنا چاہیے، اور یہ حقیقی آزادی کے فریب جو دیے جاتے ہیں وہ حقیقی آزادی حاصل کر کے آپ اپنی خود مختاری کو ضرب لگاتے ہیں۔ آپ اس کو پھیلتا ہوا نہیں دیکھ رہے ہیں؟ اس جنگ کو روس سے ایران کے ساتھ ہے، ظاہر ہے چین بھی ایران کے ساتھ ہوگا، بڑی طاقتیں ہیں، اور یہ تقسیم نہیں ہو جائے گی؟ یہ جنگ کوئی عالمی جنگ کی شکل نہیں اختیار کر جائے گی؟ یہ تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اس جنگ کے عالمی جنگ کی شکل اختیار کرنا جو ہے اس کا امکان بہت زیادہ ہے، لیکن جہاں تک انفرادی ممالک کا تعلق ہے ان کو یہ سبق لینا چاہیے کہ آپس میں اتحاد ہو تو آپ مضبوط رہتے ہیں، اتحاد نہ ہو حقیقی آزادیاں حاصل کریں دشمن کے اکسانے پر، جیسے کہ وہ لارنس آف عربیہ نے کردار ادا کیا تھا، تو اس سے نفاق سے کمزوری آ جاتی ہے۔ پاکستان کا کوئی کردار ہوگا؟ پاکستان کا کردار ہوگا، اگر عالمی جنگ ہوئی تو کوئی نہ کوئی تو آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا۔ آپ نیوٹرل رہنے کا شوق تو بڑا ہوتا ہے، لیکن جب عالمی جنگ ہو جائے تو پھر نیوٹرل رہنے کی جو پاسبلٹی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، زیرو ہو جاتی ہے، آپ کو ایک کا ساتھ دینا پڑے گا۔ اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کو اس علاقے کے اندر اپنے مفاد کے لیے چین والے کیمپ میں جانا پڑے گا، اس لیے کہ وہ ہمارے علاقے کی ایک عالمی طاقت ہے۔ یہاں پر رہتے ہوئے 20,000 کلومیٹر دور جیسے بھارت نے ان کے ساتھ معاہدے کیے اور ان کا پٹھو بننا قبول کیا چین کے خلاف اس علاقے کے اندر، وہ بھارت کی غلطی تھی، اور اب بھارت کو بھی اس غلطی کا احساس ہوتا چلا جا رہا ہے۔